بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ جی محترم دوستو، مفتی سید مبشر رضا قادری منتظم اللہ ختم نبوت فورم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اور ابھی تازہ خبر تو یہ ہے کہ جو میرا نیا واٹس ایپ تھا وہ بھی بین ہو گیا ہے، بلاک ہو گیا ہے، اور ڈسٹرب ہوں میں ذہنی طور پہ، کچھ کرنے کو بھی دل نہیں کر رہا۔ ایک تو یہ جو ہمارے دشمن ہے نا، یہ ہمیں کچھ کرنے نہیں دیتے۔ تو جناب نمبر جو بین ہوا ہے، بلاک ہوا ہے، وہ میں نے اس کی ریزن بھی ابھی بتائی ہے کہ وہ اصل میں وجہ کیا ہے۔ تو قادیانی مرزائیوں کی جانب سے کچھ واٹس ایپ کے اوپر وائرس چھوڑے گئے ہیں، جس کی وجہ سے وہ لنک ہیں، تو وہ لنک کے اوپر جب کوئی کلک کرتا ہے تو وہ پھر اس کا نمبر بلاک ہو رہا ہے۔ تو بہرحال آپ لوگ بھی محتاط رہیں۔ صفدر صاحب کہہ رہے ہیں کوئی اچھی بات ہی سنا دیں۔ اچھی بات سناتے ہیں جی آپ کو۔ آج جو ہے نا ہمارا پڑھنے کا دل، پڑھانے کا دل تو کم ہی ہے، تو اچھی باتیں سناتے ہیں آپ کو۔ ہاں جی، سبق بھی ہوگا، تھوڑا تھوڑا سبق ہوگا، چھٹی نہیں ہے۔ تو ساتھ ساتھ اچھی باتیں بھی چلیں گی انشاءاللہ، عشق کی باتیں ہوں گی۔ ہم تو عشق والے ہیں، عاشق لوگ ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے جو عشق والے ہوتے ہیں، عاشق ہوتے ہیں، وہ تو ان کی باتیں اتنی جلدی سمجھ میں بھی نہیں آتی۔ کیوں صفدر صاحب بولے نا، آپ بھی تو کچھ بولے نا۔ وعلیکم السلام مبشر حیدر، وعلیکم السلام جی، بہت شکریہ۔ صفدر صاحب ماشاءاللہ لکھ رہے ہیں، لیکن کوئی بات بھی تو سنائے نا، آپ بھی تو سنائے نا۔ گلفام علی کہہ رہے ہیں وعلیکم السلام، آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے۔ جی گلفام علی بھائی، آپ اردو میں سوال پوچھیں، ضرور پوچھیں۔ اگر مجھے اس کا جواب آتا ہوا تو میں عرض کروں گا انشاءاللہ، نہیں آتا تو پھر کسی اور کے پاس ریفر کر دیں گے۔ کیا خیال ہے؟ فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہوتا ہے۔ ویری نائس شاہ جی، یہ راجہ افتخار صاحب آئے ہیں ماشاءاللہ۔ ہمارے راجہ صاحب جو ہے نا وہ گم ہی رہتے ہیں، غائب ہی رہتے ہیں، بڑے عرصے بعد ہی چہرہ دکھاتے ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ دوست آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، ایسے نہ کریں، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں۔ کیوں آپ جو ہے نا ہمیں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں؟ آتے ہیں بس 1 منٹ ویڈیو دیکھی پھر تتر ہو گئے، ایسے نہ کیا کریں بھائی۔ مجاہد لوگ ہوتے ہیں، وہ ساتھ ساتھ رہتے ہیں، پھر ایسے پوری جماعت بنا کے چلتے ہیں، ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے، خوشی غمی میں ساتھ ساتھ ہی رہتے ہیں۔ ہاں جی، تو یہ کیا ہوا کہ خوشی میں تو ساتھ ساتھ رہیں اور غمی میں جناب چھوڑ جائیں؟ ایسی بات اچھی بات نہیں ہے۔ یہ بے وفاؤں والی باتیں ہیں۔ راجہ افتخار صاحب نے کچھ لکھا ہے جی، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔ لبیک یا سیدی یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، میرے آقا کا تخت ختم نبوت زندہ باد، میرے آقا کی عظمت زندہ باد، میرے آقا کی شان زندہ باد۔ ہم رہیں نہ رہیں، سرکار کی عظمت رہے، سرکار کی شان بالا رہے۔ ورفعنا لک ذکرک، اللہ نے کہہ دیے۔ اچھا جی، محمد معین الدین رضوی انڈیا سے ہیں غالباً ہمارے دوست۔ وعلیکم السلام جی۔ آپ کے نمبر کیوں بین ہو گئے ہیں؟ راجہ افتخار کہہ رہے ہیں۔ راجہ صاحب بڑی لمبیاں چوڑیاں کہانیاں نے، یقین منو کی دسیے تھانوں، تھوڑے جے وقت دے وچ ایڈی لمبی چوڑی سٹوری تھانوں کنج سنا رہی ہے۔ ہاں جی، قادیانی مرزائیاں دے نک دے وچ جدوں تسی دم کرو گے
ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪੁੱਠੀਆਂ ਕਲਾਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਗੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਦੁਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰ ਵੀ ਰੱਖੋ ਤੇ ਉਹ ਚੋਂ ਚੋਂ ਵੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਨੇ ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਭੁੜਕਣਾ, ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਬਸ ਜਿੱਥੋਂ तक चलना है उन्होंने चलाना है। तो असल में मामला ये है कि मर्दइयों की आंखों का कांटा हम लोग हैं, उनके गलों का कांटा जो है ना हम लोग हैं। वो फिर हर मुमकिन कोशिश ये लोग करते हैं किसी तरीके से इनको काम करने से, ख़त्म नबूवत का काम करने से रोक दिया जाए। क्योंकि हमारा काम सोशल मीडिया के ऊपर है, तो सोशल मीडिया के हमारे रास्ते बंद करने की हर मुमकिन कोशिश की जाती है। आज से कोई 4-5 साल कबल की बात है कि जब, बल्कि 5-6 साल पहले, 2011-12 की बात, इतना तकरीबन उस वक़्त समझ लें कि सबसे पहली जो मेरी आईडी थी, बल्कि फेसबुक के ऊपर सबसे पहले मैं किसी और आईडी से आता था। वो कोई भी नहीं हमें जानता था कि ये बंदा कौन है। फिर उसके बाद हमने एक आईडी मुतारफ़ करवाई, सच्ची बात नाम की आईडी। सच्ची बात नाम की आईडी मेरी चली कोई लगभग 3-4 साल चली, 3-4 साल, 5 साल चली है वो, 4 साल तकरीबन। तो बड़ा फ़र्क रहा। तो मुझे सच्ची बात भाई नाम से लोग जानते थे, तो सच्ची बात भाई, तो किसी को नाम पता नहीं पता था। फिर उसके बाद हमने कादियानी मुनाजरा ग्रुप बनाया सबसे पहले, और ये सोशल मीडिया के ऊपर समझ लें कि मुनाजरे का पहला प्लेटफॉर्म था। इससे पहले कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया, बहुत बड़ा ग्रुप बन गया, और फिर हमारे उस ग्रुप को बैन करवा दिया गया और मेरी आईडी को भी बैन करवा दी, सच्ची बात वाली। इसके बाद सच्ची बात नाम की आईडियाँ मैंने बड़ी बनाई, कोई 250-300 के लगभग मेरी आईडीज़ वो ब्लॉक हो गई। यानी ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 दिन आईडी चलती थी, 3 दिन चल गई, हफ्ता चली, फिर बैन हो गई, ब्लॉक हो गई। बड़ी टेंशन हुई। उसके बाद हमने फिर मुबशर हुसैन, चूँकि मेरा नाम है जो शनाख्ती कार्ड पे लिखा है, तो अपने शनाख्ती कार्ड के ऊपर हमने फिर आईडी जो है ना वो रजिस्टर्ड करवाई। अब तक अल्हम्दुलिल्लाह वो फेसबुक की आईडी तो मेरी टिकी हुई है, उसको नहीं कुछ हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह नज़र बद से बचाए। इसी तरीके से यूट्यूब के ऊपर मेरे कई चैनल उड़ा दिए गए, और इत्तेफाक की बात यह है कि उसका बैकअप भी हमारे पास नहीं, वो बैकअप भी बस सारा जो है ना वो डेल हो गया। वो पुराने मुनाजरे और बड़ा कुछ था वो भी सब चला गया। अब इस यूट्यूब चैनल के ऊपर ख़त्म नबूवत टाइम्स के ऊपर जो है ना हमारा मवाद मौजूद है। देखते हैं ये कब तक चलता है, अल्लाह को जब तक मंजूर जैसे हो। हाँ जी, तो अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए। चल रहा है अभी तक। व्हाट्सएप के ऊपर जो है ना, अब जब व्हाट्सएप आया मार्केट में, तो उस वक़्त हमने उसके ऊपर ग्रुप बनाया, कादियानी मुनाजरा ग्रुप का नाम का उधर बनाया। वो ग्रुप भी एक अरसा तक चलता रहा। फिर हमने ऑडियो कादियानी मुकालमा नाम का ग्रुप बनाया, तो मर्दइयों को उधर भी उनके नातके बंद किए। अब तो मर्दई कोई आता ही नहीं है, मुनाजरा करते ही नहीं है। पहले तो स्काइप पर आ जाते थे, मुनाजरा कोई हो जाता था, डिबेट हो जाती थी। अब तो कोई सामने नहीं आता ना, अब तो भाग गए मर्दई। तो अब यही है कि हम अपने लेक्चर की सूरत में रिकॉर्ड करके जो सेंड करते हैं ना, तो ये लेक्चर इनको चुभ रहे हैं कि ये जो लेक्चर के ज़रिए कौम को अवेयरनेस मिल रही है, कौम जाग रही है। बहुत कादियानी मरज़ई टूटा है, बड़ा मरज़ई टूटा है, बड़ी दुनिया मरज़इयत से निकल कर इस्लाम में दाखिल हुई है, ताइब हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये चीज़ इनको चुभ रही है कि यार ये जो है ना दिन ब दिन काम ख़राब हो रहा है, क्या किया जाए। तो अब वो ना अपनी मुकम्मल क़ुव्वत ताकत लगा के कर रहे हैं, और हमारे रास्ते रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि सोशल मीडिया से पे इनका जो रास्ता है वो रोका जाए, और ये पैगाम जो है ना जो पहुंच रहा है ये ना पहुंचे। इसलिए ये मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल करते हैं।
اس کے علاوہ یہ بھی ہے معاملہ کہ کوئی ہمارا ایک دشمن تو نہیں ہے، دشمن تو کئی ہیں نا جی۔ جن لوگوں کو ہم بے نقاب کرتے ہیں، جن جھوٹوں کو ہم بے نقاب کرتے ہیں، تو وہ پھر وہ اب کچھ نہ کچھ تو کریں گے ہی نا جی۔ وہ تو یہ تو نہیں کہ وہ آپ کو چھوڑ دیں گے۔ تو بہت سے لوگ ہیں، وہ آپ کو پتہ ہی ہے، میں لمبی لسٹ ہے۔ تو جب ان کا بس چلتا ہے تو یہ لوگ پھر ہمارے اوپر جھوٹے مقدمات بھی دائر کرتے ہیں۔ کتنے مقدمات ہوئے میرے اوپر، ابھی بھی ہیں، ابھی بھی چل رہے ہیں۔ ابھی تو کتنے مقدمات کے اندر تو ان لوگوں نے مجھے اشتہاری کروا دی ہے اندر خانے۔ تو یہ معاملے ہیں۔ تو مشکلات تو پھر بڑی ہیں نا جی، بہت زیادہ مشکلات کئی معاملوں میں۔ یہ تو جو مشکلات کے اندر گرا ہوا ہو وہی بہتر جانتا ہے، وہ عام بندے کو اب کیا بتا سکتے ہیں ہم ساری اندر کی کہانیاں، کئی معاملے ہیں۔ تو ابھی یہی ہے کہ جناب ابھی ہم دبئی بھی جو آئے ہیں اسی سلسلے میں آئے ہیں کہ ہم نے کرنا تو ختم نبوت کا کام ہے۔ یہ میں رک نہیں سکتا، یہ نہیں میں روک سکتا۔ یہ میرے سمجھ لیں کہ میرے جسم کی یہ آکسیجن ہے، میری روح ہے، یہ ختم نبوت کا کام کرنا۔ ہم کسی کو دیکھیں کوئی گالی نہیں نکالتے، کسی کو قتل کی کوئی قتل و غارت گری کا کوئی درس نہیں دیتے، ہم صرف مکالمات کرتے ہیں۔ ہم صرف حقیقت کا جو آئینہ ہے وہ دکھاتے ہیں، اگلے کی مرضی وہ قبول کرے یا نہ کرے۔ اور یہ والی چیز جو نا یہ چبھ رہی ہے ایجنسیز کو، ان اداروں کو، اور ان جھوٹے لوگوں کو، ان ڈبہ پیروں کو، ان جیلی پیروں کو، یہ چیز چبھ رہی ہے کہ یار یہ کیوں کر رہے ہیں؟ حقیقت نہیں دکھانی چاہیے۔ یہ اندر خانے چوری چھپے جو مرضی ہم کرتے رہیں، حقیقت تو قوم کے سامنے نہیں آنی چاہیے۔ تو یہ چوروں کو جب بے نقاب کریں گے تو پھر یہ معاملے ہوں گے۔ کوئی اور بولنے والا نہیں ہے سوشل میڈیا پہ، کوئی اور بولنے والا ہے تو وہ آپ بتا دیں جی، ان کے نام لکھ دیں یہ بولتا ہے، تو آپ کو اگر ملے گا تو ایک یہ گنہگار کا فقیر کا نام بھی ملے گا۔ ہاں جی، جب ایک فقیر ایک ہی بندہ جب لگا تو اس کو پھر دبانا آسان ہو جاتا ہے۔ میری جگہ اگر ہمارا پیغام اگر 100 بندہ بول رہا ہوتا، پیغام پہنچا رہا ہوتا، تو ان کے لیے پھر دقت ہو جاتی۔ اس لیے ہم یہ آپ لوگوں کو بار بار کہتے ہیں کہ ہماری عبادت کے ساتھ آپ آواز ملا کے بولیں، پھر ایک مبشر شاہ نہ رہے، پھر 100 مبشر شاہ بن جائے، 1000 مبشر شاہ بن جائے۔ ہمیں اگر راستے سے ہٹا بھی دیا جائے تو کوئی اور بندے موجود رہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں۔ تو چونکہ یہ اب یہ ایک سوشل میڈیا کی جنگ ہے، سوشل میڈیا وار ہے، تو اس وار کے اندر اگر آپ نے جیتنا ہے اس وار کو، تو بھائی وہ پھر محاذ مضبوط ہونے چاہیے۔ کوئی ادھر کھڑا ہے، کوئی ادھر کھڑا ہے، کوئی ادھر کھڑا ہے، کوئی ادھر کھڑا ہے۔ کیا خیال ہے؟ امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو جنگیں پھر ایسے ہی جیتی جاتی ہیں۔ یہ سوشل میڈیا وار ہے بھائی، بہت کڑی وار ہے۔ تو یہ آپ سارے لوگ تیار ہوں نا جی، آپ لوگ لیکچر تیار کر کے، جس طریقے سے ہم لیکچر تیار کر کے سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں، آپ بھی ڈالنا شروع کریں۔ اپنا ایک چھوٹا سا چینل متعارف کروائیں، ٹھیک ہے؟ اپنا پیغام جو ہے نا وہ لانچ کریں۔ آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے جو ہے نا یہ ایک پیغام لانچ کر سکتے ہیں۔ کسی کو گالی نہ دیں، کوئی قتل و غارت نہیں، مکالمات کریں، دلیل سے بات کریں، بس اتنا کام ہے۔ ہمیں یہی ہمارا دین اسلام ہمیں درس دیتا ہے کہ یہ کام کریں۔ تو جس کا ہمیں درس دیتا ہے وہ ہم کام کریں گے، اور اس سے ہمیں کوئی روک نہیں سکتا، اور کسی کو روکنا بھی نہیں چاہیے۔ کیونکہ یہ اصل میں یہ کہتا ہوں کہ اس دنیا کے اندر اگر تم لوگوں نے فتنہ اور فساد کو ختم کرنا ہے، لڑائی جھگڑے کو، قتل و غارت گری کو ختم کرنا ہے، تو اس کا بہترین طریقہ مکالمات ہے، مباحثات ہے۔ مکالمے کے ذریعے، مباحثے کے ذریعے بہت بڑی بڑی لڑائیاں ختم ہو سکتی ہیں۔ تو یہ اصل میں بہترین طریقہ ہے۔ تو یہ دیکھیں کہ قادیانی مرزائی اپنے چینل چلا رہے ہیں، اپنے ان کے یوٹیوب چینل کثیر ہیں، ان کے ٹی وی چینل کثیر ہیں، وہ ریڈیو چینل کے ذریعے، ان کے فیس بک کے اوپر پیجز بڑے ہیں۔ یعنی مرزائیوں کو کھلی چھٹی، وہ جو مرضی کریں۔ ہم نے کبھی نہیں سنا کہ ان کا کوئی پیج بلاک ہوا ہو، ان کا کوئی چینل بلاک ہوا ہو، ان کا کوئی ٹی وی کے اوپر کوئی پابندی لگی ہو، ان کو کوئی جرمانہ ہوا ہو۔ جب یار ان کو کھلی چھٹی ہے،
دوسری جانب جب ہم ان کو ایکسپوز کر رہے ہیں، ان کو بے نقاب کر رہے ہیں، تو ہمارے اوپر پابندیاں، یہ چیز جو ہے نا یہ سمجھ نہیں ہے، یہ سمجھ سے بالا تر ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کے اندر اتحاد ہے، وہ پیسہ بھی بہت زیادہ ہے، وہ پیسہ بھی لگاتے ہیں، وہ متحد ہو کے جو ہے نا ٹوٹ پڑتے ہیں۔ لیکن ہمارے پاس یہ چیز نہیں ہے، ہمارے پاس اس چیز کا فقدان ہے مسلمانوں کے پاس۔ ہم وہ تنہا تنہا ہو کے کام کرتے ہیں، کسی کا منہ مشرق کی طرف تو کسی کا منہ مغرب کی طرف اٹھایا ہوا ہے، کوئی اتنا سا کام کر رہا ہے تو کوئی اتنا کر رہا ہے تو کوئی اتنا کر رہا ہے، کوئی کسی طریقے سے کر رہا ہے، کوئی تو اتحاد نام کی چیز نہیں ہے ہمارے اندر، اس لیے توڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو ابھی وہ لسانی سرکار صاحب کا ایشو جو ہے نا وہ ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ وہ قادیانیت مرزیت کی جو تعلیمات ہیں وہ اپنے رنگ کے اندر وہ اس کو فروغ دے رہے ہیں۔ ہم نے جو ہے نا ان کو اطلاع دی کہ یہ دیکھیں، ہم نے کون کو بتایا کہ دیکھیں جو باتیں مرزا قادیانی نے کہیں سیم وہی باتیں پاکستان میں ایک جبہ دستار اوڑھ کے پیری اور مریدی کے رنگ کے اندر اور سنیت اور بریلویت کا لبادہ اوڑھ کے وہ سامنے آیا ہے کہ بندہ عقائد وہی ہیں، ٹائٹل ایک نیا ہے۔ تو اب کیا کیا جائے اس بندے کا؟ مرزا قادیانی کہتا ہے مجھ سے اللہ ہم کلام ہوتا ہے، میرے اوپر وہی نازل ہوتی ہے، تو سیم وہی باتیں وارث فخر کتاب میں لسانی سرکار نے لکھی ہیں اور دیگر کتابوں کے اندر بھی ان کی کتنی کتابیں ہیں۔ جو دعویٰ جات ان کے ہیں سیم وہی دعویٰ جات ان کے ہیں۔ تو یار ایک بندے کو تم نے 1974 کے اسمبلی کے اندر نان مسلم اور کافر ڈکلیئر کر دی ہے، کہا کہ اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلقات، کیوں کیا؟ یہ ایک سوال ہے، کیوں کیا؟ کہتے ہیں جی نہیں جی وہ اصل میں مرزے نے نا نبوت کا دعویٰ کیا تھا نا اس لیے۔ تو میں نے کہا تو ادھر بھی نبوت کا خفی دعویٰ وہ کر رہا ہے، خفی دعویٰ کر رہا ہے۔ وہ نشاط ثانیہ کتاب میں نے آپ کو بتائی ہے، اس کے ٹائٹل پیج پہ لکھا ہے کہ بھائی وہ جس قیامت کے قرب میں جس ہستی نے آنا تھا نا، اس ہستی کی جو علامات بتائی گئی ہیں وہ ساری علامتیں لسانی سرکار کے اندر پائی جا رہی ہیں۔ پھر وہ بندہ وارث فخر کتاب میں کہتا ہے میں اللہ کا آخری ابھی فقیر ہوں۔ تو اس قسم کے خفی دعویٰ جات وہ پھر کہہ رہا ہے اللہ مجھ سے ہم کلام ہوتا ہے، اس کے اوپر فتویٰ آ چکا ہے کہ یہ خفی نبوت کے دعویٰ جات ہیں۔ اور یہ علماء کرام نے سب علماء کرام نے فتویٰ دیا ہے اس کے کفر کے اوپر، اور کہا کہ اسلام سے اس کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے نقائد کا۔ ٹھیک ہے، تو معاملہ یہ ہے کہ اب وہ بندہ ایک پاورفل ہو چکا ہے، پاور اس کے پاس اتنی آ گئی ہے، عوامی پاور ہے۔ اب اس کے بڑے بڑے وزیر، کرنل، جنرل، میجر، یہ وہ ایجنسیوں کے لوگ اس کے مرید ہیں، اور اس کے حکومت کے ساتھ بھی بہت، جو بھی حکومت آتی ہے وہ اس کے ساتھ وہ ہو جاتا ہے، یہ بھی ایک اس کا طریقہ ہے، واردات ہے۔ تو اس سارے معاملے میں وہ اتنی بڑی پاور بن چکا ہے کہ ہم نے جب اس کو ایکسپوز کیا تو اس نے پھر اپنی پوری طاقت کا مظاہرہ کیا۔ وہ پھر اپنی تصوف اور فقیری جو ہے نا وہ بھول گیا کہ میں تو فقیریت کا، فقیری اور تصوف کا علمبردار ہوں، تو مجھے تو درگزر کرنی چاہیے۔ اور لیکن نہ بھائی، اس نے کہا نہ، میں تو وقت کا یزید ہوں، ہاں جی، تم جو ہے نا کر کے تم حسینی جاؤ کدھر۔ تو اس نے پھر پورا اپنا زور لگایا، مجھ پر قاتلانہ حملے بھی کروائے، میرے پر مجھے اغوا کرنے کی کوشش کی گئی، میری فیملی کو تنگ کیا گیا، ایجنسیز کو میرے پیچھے چڑھایا گیا، FIA ہے، CTD ہے، وہ پتہ نہیں کون کون سی ایجنسیاں، مجھے تو نام بھی نہیں آتے لمبے چوڑے، تو وہ سارے میرے پیچھے چڑھے ہیں جی۔ تو یہ سارے معاملات، تو دشمن آپ کا ایک نہیں ہے، تو کئی ہیں، قادیانی ہیں، گوہر شاہیے ہیں، تو ڈبے پیر ہیں، جیلی پیر، یہ لوگ جن کو ہم ایکسپوز کرتے ہیں، تو یہ معاملے ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ ہم سبق بھی تھوڑا سا پڑھ لیں تو بہتر ہی ہے، کیا خیال ہے؟ کیونکہ سبق پڑھنے کے لیے ہم آئے تھے سٹوری پہ، اصل میں آج میرا ذہن نہیں تھا پڑھانے کا، کوئی ڈسٹرب ہوں میں یار، جب ڈسٹرب ہوتا ہوں کچھ بھی کرنے کو دل نہیں کرتا، پھر میں سو جاتا ہوں، تو طبیعت میری ہو جاتی ہے خراب۔ طبیعت نہیں خراب ہونے دینی، مجاہد کی طبیعت خراب ہو گئی، کام خراب ہو گیا، مجاہد ہے اس سے چاہ کچھ بند رہنا چاہیے۔
تو یہ ہے کہ وہ پھر میں کوئی کام نہیں کرتا تو وہ پھر فارغ ہو جاتا ہوں. ہاں جی اب آپ کے میں کمنٹ دیکھ لوں کوئی. یہ مصباح عطاریہ یہ کیا لکھ رہی ہیں؟ یہ کون ہے؟ یہ میں اس وقت کا یزید ہوں. آپ یزید ہیں؟ نہیں ایسے نہیں کہتے. اچھا یہ جھوٹے لوگ نا چونکہ سوشل میڈیا پہ مجھے تو بہت پرانا واسطہ ہے اور میں تو بہت پرانا ہوں. میں آپ کو کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ آپ لوگ سارے سوشل میڈیا کے اعتبار سے میرے بچے ہیں. یقین مانیں میں تو اس وقت کا ہوں جب یہ یوٹیوب تھی بھی نہیں, یہ گوگل آئی بھی نہیں تھی, فیس بک بھی نہیں آئی تھی. اس وقت صرف یاہو میسنجر ہوتا تھا یا پالٹاک ہوتی تھی پاکستان میں. تو میں تو اس وقت کا ہوں. ادھر بھی پہلے بھی ڈیبیٹ ہی ہم کرتے تھے پالٹاک کے اوپر بھی. تو جب یہ چیزیں بنی ہیں واٹس ایپ تو اب آئی ہے, اس کو سال 2-3 میں, یہ تو اب آئی ہے. تو یہ سب چیزیں بعد میں آئی ہیں. تو وہ پرانے جو بیلی تھے وہ تو اب ہمیں نظر بھی نہیں آتے. وہ یار دوست پتہ نہیں کہاں ہیں, گم ہو گئے. یہ نئے سارے آتے ہیں تو ہم تو جانتے ہیں معاملات سوشل میڈیا کی, وہ بریکیاں بھی تھوڑی بہت جانتے ہیں. نہیں میں نے نہیں جی فرمایا. یہ مصباح شاید لکھ رہی ہیں جی آپ نے فرمایا, میں نے نہیں فرمایا. غور سے سنا کریں بات کو. میں نے کہا حسینیت اور یزیدیت کی بات کی ہے کہ ایک طرف یزیدیت ہے دوسری طرف حسینیت ہے. یہ محاورے کے طور پہ یوز ہوتا ہے کہ وقت کے یزیدیوں کے مد مقابل وقت کے حسینی کھڑے ہوتے ہیں. یہ ایک محاورہ ہے. جی صفدر صاحب بات یہی ہے کہ سب کو اٹھنا چاہیے نا جی. اور اٹھے نا یار, آپ لوگ مجاہد نہیں ہیں. آپ لوگ نہیں سمجھتے کہ ہمیں نہیں جی ہمیں کوئی دین کی بات نہیں کرنی چاہیے سوشل میڈیا کے اوپر, یا مطلب دیکھیں یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں مولوی نہیں آئیں گے, علماء سوشل میڈیا پہ نہیں آئیں گے. میں ایک عرصے کا یہ بات بتا رہا ہوں کہ یہ آپ جیسے لوگوں نے ہی یہ پلیٹ فارم سنبھالنا ہے سوشل میڈیا کا. یہ لڑکیاں لڑکے جو اسکولوں کالجز کے ہیں یہ اس کو چلائیں گے اور چلا رہے ہیں. مولوی صاحبان یا علماء کرام جو ہیں یا جو ہیں وہ تو ان کے پاس وقت بھی نہیں ہے اور ان کو شاید یہ چیزیں یوز بھی نہیں کرنی آتی, اور شاید وہ اس کو ہتک سمجھتے ہیں کہ یار ہماری شان میں شوکت کے اندر فرق آ جائے گا, ہم سوشل میڈیا پہ آئیں اور لوگوں کو وقت دیں جس طرح ہم وقت دے رہے ہیں. وہ اس کو سمجھ لیں کہ کچھ بھی نہیں سمجھتے. میں تو یہ سمجھا ہوں کہ وہ اس چیز کو کچھ بھی نہیں سمجھتے سوشل میڈیا کیا چیز ہے. لیکن یہ ایک بہت بڑی جنگ ہے بھائی, تو اس میں حصہ دار بننا پڑے گا. ایک کفر جو ہے نا وہ اس پہ پورا ٹائم دے رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر. لیکن اگر خاموشی ہے تو مسلم مجاہدین کی طرف سے خاموشی ہے. مسلم مجاہدین یہاں ملتے بھی نہیں ہیں اور بالکل اپنے منہ بند کر کے بیٹھے ہیں اور پتہ نہیں کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں. تو بس یہی ہے, آپ جیسے لوگوں نے اس میدان میں آنا ہے اور اس کو سنبھالنا ہے. ہاں جی بالکل ایسے ہی ہے جی, ایسے ہی ہے. مدینہ شریف میں جا رہا ہوں انشاءاللہ, چونکہ سرکار کی در پہ ہم نے عرض کیا تھا اب جب میں آیا ہوں تو میں نے, بلکہ میں جب بھی گیا ہوں تو یہی عرض کیا کہ سرکار میں مدینے آنا چاہتا ہوں. مدینے ہی بس بلا لیں, بس ادھر ہی بس میں گلیاں دا روڑا کوڑا. ہاں جی ادھر مدینے کی گلیوں میں بس گھومتے پھرتے رہیں گے. بس مزہ ہے. بس ہم نے کیا کرنا ہے, ملنگوں نے, ہم فقیروں نے کیا کرنا ہے. ادھر ہی بس حاجی آیا کریں گے, ان کی زیارت کر لیا کریں گے, ان کے پاؤں دبا لیا کریں گے. ہاں جی حاجیوں کی خدمت کر لیا کریں گے. بس اتنا کام ہے. سرکار کے در پہ رہیں گے بس. اللہ خیر صلی اللہ, صبح و شام درود و سلام ہوگی. تو بس اپنا تو یہی ہے.
تو اب میں مدینے کے لیے اپلائی کرنے کی کوشش میں ہوں، دعا کریں بس۔ تو وہ شاید یہ لسانی سرکار صاحب کا ایک ذریعہ بنا ہے، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، یہ ذریعہ یہ بن گئے ہیں، اور مدینے کے لیے ہم کوشش اب کر رہے ہیں، ہاں جی۔ تو دعا کریں اللہ تعالیٰ بہتریاں فرمائے۔ اللہ اکبر۔ بہرحال میری عادت نہیں ہے کہ میں وہ شور ڈالوں، بتاؤں یہ وہ، لیکن یہ سمجھ لے ایک دو بات جو اگر بتاتا ہوں تو یہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے استحسان نعمت کے لیے، یا یہ کہ ترغیب کے لیے، کہ آپ کو بھی ترغیب ملے، تو بتانے کا مقصد اصل میں یہ ہوتا ہے۔ یہاں میں یہ بتاؤں گا کہ ہم نے بہت کچھ کھوئے ہے اس ختم نبوت کے لیے، کام کے لیے، اللہ کی قسم میں نے بڑا کچھ کھویا ہے۔ بظاہر اگر دنیا کے اعتبار سے دیکھا جائے بہت کچھ، اپنے معاشی معاملے میرے بہت پیچھے چلے جاتے ہیں جب یہ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، بہت پیچھے۔ جناب میری صحت کا بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے، صحت، ڈپریشن اور اس طرح کے معاملات۔ وقت کا بہت ضیاع ہوتا ہے، وقت بڑا ضائع ہوتا ہے، پھر وہ میں کام نہیں کر پاتا، وہ کام رک جاتے ہیں، سٹل ہو جاتے ہیں۔ پھر اپنی فیملی سے دور، بچوں سے دور، اپنے گھر باہر کو کھونا، تو یہ بڑی چیزیں، بڑی چیزیں۔ تو یہ صرف کہ ختم نبوت کے لیے، دین اسلام کے لیے بس۔ جب ہم نے کہہ دیا کہ سرکار آپ کے اوپر ہماری ماں باپ قربان، فدا کا بھی و امی یا رسول اللہ، و جسمی و روحی یا رسول اللہ، آپ پہ ہمارا جسم اور روح بھی قربان، وہ بھی فدا ہے۔ تو جب کہہ دیا تو پھر وہ عملی تصویر بھی تو بننا ہے نا جی، ہاں جی۔ تو معاملات اندر خانے بڑے ہیں لیکن ہم بیان نہیں کرتے، ہم تو بس آپ کو ہنستا مسکراتا چہرہ دکھا دیتے ہیں بس، سبحان اللہ۔ تو آپ بھی کہتے ہیں شاہ جی بڑے سونے لگتے ہو، تو کیا ہی بات ہے، سبحان اللہ۔ جی جی سبحان اللہ۔ مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بد میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سوہانی کڑی چمکا ہے باقا چاند، اس دل افرو کے ساتھ پیلا سلام۔ میں نے یہ دعا کی ہوئی ہے، میں نے کہا سرکار باسنا مجھے مدینہ شریف میں موت چاہیے اور بقی شریف میں مدفن چاہیے۔ آئے ہائے ہائے، مزے آ جائیں گے، قسم والی بات، مرنے کے مزہ آ جائے گا۔ میں اپنے وطن میں مر جاؤں یا مدینے سے باہر مر جاؤں تو میری روح جو ہے نا بے چین ہو جانی ہے، مزہ نہیں آنا۔ وہ اگرچہ مرنے کے بعد بھی عاشق لوگ جو ہوتے ہیں وہ جاتے بقی شریف میں ہی ہیں، ہاں، وہ ان کے لاشیں بھی ادھر چلے جاتے ہیں، ان کی روح بھی ادھر چلی جاتی ہے، لیکن میں کہتا ہوں میرا یہ بدن ظاہری طور پہ بھی ادھر ہی ڈھیر ہو تو مزہ تو پھر ہے نا۔ تو انشاءاللہ یہ مجھے پتہ ہے، انشاءاللہ ادھر ہی اپنا مزار ادھر ہی بننا ہے، بقی شریف کے اندر انشاءاللہ۔ تو یہ جو ہمارے دوست جو سن رہے ہیں، ان میں سے اگر کوئی ایسا دوست ہے کہ جو ہم سے ناراض ہے یا نالاں ہے، تو ان سے گزارش یہ ہے کہ یار ہماری باتوں پر تھوڑی توجہ دیا کریں، غصہ آپ کیا کریں، آپ کو میں روکتا نہیں ہوں، باتیں میری ہوتی غصے والی ہیں، غصہ کر لیا کریں لیکن بعد میں کیا کریں، پہلے غور کر لیا کریں کہ ہم آپ کو پیغام کیا دے رہے ہیں، آپ کو ایمان کو بچا رہے ہیں، اللہ کے بندو اکھاں کھولو، کیوں مرنا نہیں جے، جتیاں تو بڑیاں پینیاں نے مرن تو بعد، پاگل دیو پترو، نہیں سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ کا جو پیشوا ہے، آپ کا جو پیر ہے، آپ کو کہیں اور لے کے جا رہا ہے، وہ ادھر آ جاؤ، اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف آ جاؤ، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مان لو، جا کدھر ہے،
اور تم جو اٹھ کے وہ پٹھے پٹھے کام شروع کر دیتے ہیں، ارے یہ کام چھوڑ دو. تو جی ٹھیک ہو گیا جی، ماشاء اللہ. سبق نہیں یار، دل نہیں کر رہے آج. میں وائٹ بورڈ سامنے رکھے ہے، پڑھان دا دل سی میرا، بار چھڈو یار، کل سبق پڑھیں گے انشاءاللہ. عاشق بن جائیں بس، میں نے تو یہ بتایا تھا آپ کو، عاشق بن جائیں، عشق نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو جب عشق حقیقی کی چاشنی لگے گی نا جی، اوئے ہوئے ہوئے، جھومتے ہی پھریں گے آپ، پھر انشاءاللہ مزے ہی آ جائیں گے. بڑے عشق کر لیے ہم نے دنیا سے اور دنیا داری سے، اب عشق کریں، سرکار میرے آقا سے عشق کریں، دیکھیے گا مزہ آئے گا انشاءاللہ. میری ماں فاطمہ تو زہرا سے عشق کریں، ہائے ہائے ہائے. میری ماں ام المومنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سے عشق کریں، لگ پتے جائیں گے. حسن و حسین سے عشق کریں. ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہم سے عشق کریں، بڑے مزے آئیں گے یار آپ کو. تھوڑا سا یہ دنیا داری سے بھی نکل کے بھی کبھی کبھی سوچا کریں، دیکھا کریں، دنیا اور بھی بہت بڑی ہے، بہت کچھ. ہم مادیت کے اندر اتنے گھس گئے ہیں، ہمیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی، اور اتنا لوگوں نے ہمارے ذہنوں کو گھما دیا ہے، کوئی بات نہیں سمجھ آتی کہ بندہ کرے تو کرے کیا. تو یہ ہے 5 وقت کی نماز پڑھیں، درود پاک کی کثرت کریں، رزق حلال کی کوشش کریں، حسن اخلاق کا مظاہرہ کریں، حقوق العباد کا خیال رکھیں، لوگوں کے ساتھ زیادتی مت کریں کبھی بھی، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں، کسی کو مارے کوٹے نہیں، بالکل بھی نہیں، کسی کو تھپڑ نہ ماریں، کسی کا گریبان نہ پکڑیں، کسی پر ایسے جھوٹے مقدمات دائر نہ کریں، نہ بالکل نہیں. ویسے بیچارہ پریشان ہوگا، تو اپنے مومن بھائی کا آپ خیال رکھیں، اس کو آپ بالکل کوئی پریشانی نہ ہونے دیں. تو وہ جب اس کے دل سے ہا نکلے گی، آہ نکلے گی، وہ پھر کام خراب کرے گی. یہ کون کہہ رہا ہے جی عشق حقیقی کی چاشنی کیسے ملے گی؟ اوے مل جاندی ہوندی ہے بس. عشق، اچھا یہ جب کیا نا اگر تم لوگوں نے، تو پھر امتحانات کے لیے بھی تیار ہو جاؤ. اوئے ہوئے ہوئے، پھر وہ مصیبتیں ٹوٹیں گی. اوئے ہوئے ہوئے، مصیبتیں ایسی ٹوٹنی ہیں تو لگ پتے جانے نے. تساں کہنا یار پہلے تو چنگے بھلے صحیح ساں سی، کھاندے پیندے ساں، یشی سی، مزے والی زندگی. ہوئے ہوئے، کوئی بیماری نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، نوٹ بھی بڑے. یہ شاہراں دے نسخے تے عمل کیتے کی ڈرامہ ہو گیا. یہ گھر والے سارے بیمار ہو گئے، اسی بھی بیمار ہو گئے، نوکری بھی نہیں ملتی پئی، کاروبار بھی ڈاؤن ہو گیا، کم کی ہو گیا. چھڈو یار، شاہراں دے نسخے تے عمل نہیں کرنا. تو دل گردہ بڑا لے کے پھر نکلنا ہے. پھر یہ میں آپ کو بتا دوں، عشق کرنا کوئی خلا جی کا کار نہیں ہے. یار یہ رومن جو لکھ رہے ہیں مجھے بھائی سمجھ نہیں آتی میاں جی، رومن نہیں مجھے سمجھ آتی. اردو لکھا کریں تو اردو وہ پھر سمجھ میں بھی آ جاتی ہے. عشق کی منزل آسان نہیں ہے، یہ گل صحیح ہے، گل صحیح ہے. بس یہ ہے کہ ایک نسخہ آپ کو بتاتا ہوں بڑا مزیدار، مزہ آئے گا.
अपने 24 घंटों में से कोई वक़्त निकाल के थोड़ा बहुत कभी कभी आप लोग तन्हाई में बैठ जाया करें, बिल्कुल तन्हाई में, कोई भी ना हो, कमरा बंद करके आंखें बंद कर लें, मज़ा आ जाए। आजकल तो गर्मी है, सर्दियों के ऊपर बिस्तर सर पे ले लें, चादर वगैरह। फिर आप जो है ना, आप अपने दुख दर्द अल्लाह पाक को सुनाएं, अपने अल्लाह को। आपका अल्लाह जो है वो इतना प्यार करता है आपसे, इतना प्यार करता है। वो रहमान है, वो रहीम है, वो करीम है। आप कहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप तो हर काम की इब्तिदा अल्लाह के इन दो सिफ़तों से करते हैं कि मैं इस काम की इब्तिदा उस अल्लाह के नाम से शुरू कर रहा हूँ कि जो रहमान है और रहीम है। रहमान की सिफ़त दुनिया के लिए है, उलमा ने लिखा है, और रहीमियत की जो सिफ़त है उखरवी आखिरत के लिए। तर्जुमा दोनों का एक ही है, मेहरबान, रहम करने वाला, तर्जुमा सेम ही है, लेकिन रहमानियत की सिफ़त जो है वो दुनिया के लिए ख़ास, और रहीमियत की सिफ़त आखिरत के लिए ख़ास, मरने के बाद कब्र से आगे के सारे मामलों के लिए। तो ये दोनों सिफ़तें याद करके अल्लाह को याद किया करें कि या अल्लाह तेरी तो ये सिफ़तें हैं, तो इतना रहमान, इतना रहीम, इतना करीम, ये टेंशन आ गई है मेरे सर पर, ये वबाल आ गया है, ये मसला आ गया है, अपने दुख दर्द ये वो सब कुछ उसको सुनाया करें। यकीन माने मेरा तो सर दर्द भी होता है ना, तो मैं अल्लाह को फौरी तौर पर, या अल्लाह सिर पीड़ होता है पे मेरा, मेरा कुछ करी, समझ आई कि? तो बस वो अपने सारी टेंशनें तकलीफ़ें उसको बताया करें आप तन्हाई के अंदर। यहाँ जो है ना, मैं देख रहा हूँ कि अभी अजान हो रही है दुबई के अंदर, आपका मुझे पता नहीं है, तो मैं अब आपसे इजाज़त भी चाहूँगा। मगरिब की अजान यहाँ हो रही है। वज़ाइफ बड़े हैं जी, वज़ाइफ बड़े ही हैं, बहुत पूरा कुरान पाक वजीफ़ा है। सरकार मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम अहादीस वजीफ़ा हैं हमारे लिए। वज़ाइफ तो बड़े ही हैं, हर पीर ने कोई ना कोई वजीफ़े बनाए हुए हैं, हर पीर के अपने ही वजीफ़े हैं। तो हमने तो सिर्फ एक ही वजीफ़ा आपको बताया कि अल्लाह से बातें किया करें, हम कलाम हुआ करें उससे, वो आप सुनाया करें अपनी। तो ये समझ के आपने कि अल्लाह बिल्कुल, मैं अल्लाह के सामने हाज़िर हूँ, तो मैं उसको सुना रहा हूँ। तो ये काम किया करेंगे आप, बड़ा फ़ायदे होंगे इंशाअल्लाह, चंद दिनों के अंदर इंशाअल्लाह। उस वक़्त आपके आंसू फिर निकलेंगे, देखिएगा, और फिर आप छमा छम रोएंगे। वो जब रोएंगे जो अंदर से, वो फिर जब निकलनी है ना, वो फिर मज़ा देगी आप, बहुत मज़ा देगी। तो ये एक वजीफ़ा छोटा सा आप किया करें। दुरूद पाक आपने पढ़ना है, और ये समझ के कि मैं सरकार की बारगाह में ये पेश कर रहा हूँ, और साथ ये भी कह रहे हैं, या रसूलल्लाहि उन्जुर हालना, या हबीबल्लाहि इस्मा कालना, इन्ननी फी बहरि हम्मिन मुगरकुन, खुद यदी सहिर लना इश्कालना। चलें जी, आपसे इजाज़त चाहते हैं, दुआ गो रहिएगा। अल्लाह शरीरों के शर से, हासदों के असर से महफूज रखे, और मेरे लिए आप दुआ करिएगा, अल्लाह हमें भी मुश्किलात में अल्लाह हमारी मदद करे, आसानियाँ पैदा करे, और मदीने शरीफ का जो सफ़र मैं करना चाह रहा हूँ, अल्लाह पाक इसमें आसानियाँ पैदा करे और असबाब मुहैया करे, और अल्लाह पाक खैर के दिन लाए। इंशाअल्लाह मदीने शरीफ में मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। दुआ गो रहिएगा जी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।